بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 25ویں پارے کے مفاہیم کے ساتھ حسنات احمد مرتضیٰ نور وحی یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہے۔ 25ویں پارے کے پہلے رکوع میں اللہ رب العالمین کے وسیع علم کا ذکر ہوا کہ وہ قیامت کا علم رکھتا ہے۔ غلافوں سے جو پھل نکلتے ہیں، کوئی حاملہ ہو یا بچہ جنے، ان سب کا علم اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ پھر کہا کہ قیامت والے دن من گھڑت خداؤں کو پوجا کرنے والوں سے کہا جائے گا کہ وہ شریک تمہارے کہاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے تھے۔ اس وقت ان کے لیے فرار کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ 49 آیت میں کہا، انسان بھلائی کی دعاؤں مانگتا تھکتا نہیں، اور اگر کوئی تکلیف پہنچے تو مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے، اور اگر تکلیف کے بعد رحمت اور مہربانی پہنچے تو کہتا ہے کہ میں انہی نعمتوں کا مستحق ہوں۔ آیت 57 میں کہا، ہم انسان کو جب نعمتیں دیتے ہیں تو وہ تکبر سے منہ موڑ لیتا ہے، اور جب تکلیف میں مبتلا ہوں تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے۔ قرآن کریم اللہ کی طرف سے ہے، جو اس کا انکار کرے وہ گمراہ ہے۔ قرآن میں ہر چیز واضح اور حق بیان کر دی گئی ہے۔ سورہ مقدسہ کے اختتام پر کہا، اللہ ہر چیز پر گواہ ہے اور ہر چیز کو وہ گھیرے ہوئے ہے۔ 25ویں پارے کے دوسرے رکوع میں سورہ شورا کا آغاز ہو رہا ہے۔ 38 نمبر آیت میں شورا کا کلمہ استعمال ہوا۔ اس سورہ مقدسہ میں 5 رکوع 53 آیات ہیں۔ سورہ مومن سے سورہ احقاف تک یہ 7 صورتیں ہیں جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے۔ ان سب کا زمانہ نزول تقریباً قریب ہے۔ ان میں سے ایک صورت سورہ شورا بھی ہے جس کا آغاز حامیم سے ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی کہ جس طرح آپ سے پہلے انبیاء کی طرف وحی کی۔ زمین و آسمان میں سب کچھ اسی کا ہے، اسی کے جلال سے آسمان نہیں پھٹیں گے، کیونکہ فرشتے اللہ کی تسبیح حمد کے ساتھ بخشش بھی اہل زمین کے لیے طلب کر رہے ہیں۔ اللہ کے سوا اور کو دوست بنانے والوں سے اللہ خوب آگاہ ہے۔ قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ مکہ اور گرد و نواح والوں کو انجام سے آگاہ کیا جا سکے۔ اگر اللہ چاہے تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اسی کو اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے۔ ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار اور دوست نہیں۔ یاد رکھو، اللہ ہی حقیقی کارساز ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، ہر چیز پر وہی قادر ہے۔ 25ویں پارے کے تیسرے رکوع میں اس بات کا ذکر ہوا کہ قیامت والے دن اختلاف کا فیصلہ اللہ رب العالمین فرمائے گا۔ اسی پر توکل اور اسی کی طرف رجوع۔ اسی نے جوڑے بنائے اور وہی ان سے تمہاری نسل کو بڑھاتا ہے۔ آیت نمبر 12 میں کہا، لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں اسی کے قبضہ میں ہیں، جس کو چاہتا ہے وسیع رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کا حکم دیا، جس کا حکم حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کو دیا تھا۔ دین قائم رکھو، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے، تفرقہ میں نہ پڑو۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ علم کے بعد فرقہ واریت نہ کرو، استقامت اختیار کرو، خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ عدل کرو، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ حجت بازی کرنے والوں کے لیے اللہ کا عذاب اور سخت غضب ہے۔ اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان اور وہ زبردست قوی ہے۔ 25ویں پارے کے چوتھے رکوع میں آخرت کا ذکر ہوا۔ جو آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہے اس کو اپنے فضل سے اللہ آخرت کی کھیتی دے گا، اور جو دنیا چاہتا ہے اسے دنیا مل جائے گی، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ظالم اپنے ظلم کی وجہ سے ڈر رہے ہوں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایمان اور اعمال صالح اختیار کرنے والوں کے لیے جنت اور نیک اعمال والوں کے لیے خوشخبری۔ آیت 23، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبوب آپ فرمائیے میں تم سے تبلیغ دین پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا
مگر تم میرے قربا سے محبت کرو۔ قربا سے مراد اہل بیت اطہار ہے۔ حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو پیچھے رہ گیا وہ ڈوب گیا۔ حضور رحمت عالم علیہ السلام کے اہل بیت سیدہ فاطمہ الزہرا اور مولا علی کی وہ اولاد جو امام حسن اور امام حسین سے قیامت تک چلتی رہے گی، سبھی اہل بیت اطہار ہیں۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو واضح فرماتا ہے۔ آیت 25 میں کہا توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے، ایمان اور اعمال صالح اختیار کرنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے احوال سے باخبر ہے، اس لیے وہ رزق جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ اگر وہ سب کے لیے رزق کشادہ کر دے تو لوگ سرکشی کرنے لگیں۔ وہ خود ہی جانتا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق اور جاندار سب میں اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ 25ویں پارے کے 5ویں رکوع میں ارشاد ہوا، تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے سبب پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت سے کاموں کو معاف کرتا رہتا ہے، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں۔ اسی کی نشانیاں ہیں سمندر میں تیرنے والے جہازوں میں، جو پہاڑوں کی طرح بلند ہیں۔ وہ چاہے تو ان کو ساکن کر دے، چاہے تو منزل مقصود پر پہنچا دے۔ صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ آیات میں جھگڑا کرنے والوں کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ آیت 37 سے ایمان والوں کی کچھ خوبیاں بیان ہوئی۔ نمبر 1، بڑے گناہوں اور بدکاریوں سے بچتے ہیں۔ نمبر 2، غصہ آئے تو دوسروں سے درگزر کرتے ہیں۔ نمبر 3، اپنے رب کا حکم مانتے ہیں۔ نمبر 4، نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 5، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں باہمی کام مشورے سے کرتے ہیں۔ یہاں ہی شورا کا لفظ استعمال ہوا، اور اسی سے اس مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورہ شورا ہے۔ نمبر 6، جو رزق دیا اس سے خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 7، زیادتی کی جائے تو مناسب بدلہ لیتے ہیں۔ نمبر 8، اور برائی کا بدلہ اسی کی مثل ہے، جو معاف کرے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے۔ پھر ارشاد ہوا، جو ظلم کرے اور ناحق فساد کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت 43 میں کہا، جو صبر کرے اور معاف کرے تو یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ 25ویں پارے کے 6 رکوع میں ارشاد ہوا، جس کو اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی کار ساز نہیں، اور جب ظالم عذاب دیکھیں گے تو پھر پوچھیں گے کوئی واپسی کا راستہ ہے، لیکن اس وقت واپسی کا راستہ مفقود ہو جائے گا۔ اہل ایمان کہیں گے، یہ خسارے والے آج دوزخ سے بچ نہ پائیں گے، آج کے دن ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ قیامت سے پہلے ہی رب کا حکم مان لو۔ محبوب اگر یہ روگردانی بھی کریں تو آپ سے ان کے بارے میں باز پرس نہ ہوگی۔ انسان کو جب نعمت پہنچے تو خوش ہوتا ہے، اور جب تکلیف پہنچے تو شور مچاتا ہے۔ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اللہ جسے چاہے اولاد میں بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہے دونوں ملا کر یعنی بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے یعنی کوئی اولاد نہیں ہوتی۔ اللہ جسے چاہے وہی فرما دے، اور یہ کسی بشر کی شان نہیں کہ وہ اس سے کلام کرے یا وحی کا مطالبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پر وحی نازل فرماتا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی ہے۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کر دے۔ اللہ رب العالمین آسمان و زمین میں جسے چاہے اپنا راستہ دے دے، اور بے شک سارے امور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ 25ویں پارے کے 7ویں رکوع میں قرآن کی عظمت کو بیان کیا۔ سورہ زخرف کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کے آغاز ہی میں کہا کہ یہ روشن آیات اور واضح ہیں۔ اللہ نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا، یہ لوح محفوظ پر ثبت ہے۔ وہ لوگ جو قرآن سے منہ پھیرنے والے ہیں وہی حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ہم نے پہلے بھی بہت سے انبیاء کرام کو مبعوث کیا، لیکن جس قوم نے ان کا مذاق اڑایا ہم نے اس طاقتور قوم کو بھی ہلاک کر ڈالا۔
اگر آپ ان سے پوچھیں زمین و آسمان کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے اللہ نے، جو زبردست غالب اور علیم ہے۔ اسی نے زمین کو گہوارہ بنایا، وہی آسمان سے بارش نازل کر کے مردہ شہروں کو زندہ کرتا ہے۔ ہر قسم کی مخلوق اسی نے تخلیق کی ہے، اسی کے حکم سے سمندر میں بحری جہاز اور کشتیاں چلتی ہیں۔ اسی کی نعمتوں کو یاد کرو اور کہو، یعنی جس وقت سواری میں سوار ہو تو یہ دعا پڑھو، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے جس نے ہمارے لیے سواری کو مسخر کیا، وگرنہ ہم اس پر قابو پانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور یقیناً سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سواری پر سوار ہوتے وقت یہی دعا پڑھی جاتی ہے۔ ایک موقع پر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم گھوڑے پر سوار ہوئے، رکاب میں قدم رکھا تو بسم اللہ پڑھا، اس کی پشت پر سوار ہوئے تو الحمدللہ پڑھا، پھر یہ آیت پڑھی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، پھر 3 مرتبہ الحمدللہ، اللہ اکبر کہا، اس کے بعد لا الہ الا انت ظلمت نفسی فغفر لی ذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ پھر آپ مسکرا دیے، آپ سے وجہ پوچھی، یا امیر المومنین کیوں مسکرائے ہیں؟ تو آپ نے کہا میں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ نے جیسا کیا میں نے بھی ویسا ہی کیا۔ حضور سواری پر سوار ہونے کے بعد پھر یہ پڑھنے کے بعد مسکرائے، تو رسول اللہ علیہ السلام سے بھی پوچھا گیا کہ آپ کیوں مسکرائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس وقت بندہ یہ کہتا ہے رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ یہ سن کر بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر آیت 15 میں کہا انسان بڑا ناشکرا ہے۔ 25ویں پارے کے 8ویں رکوع میں اس بات کا بیان ہوا کہ کفار اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے، وہ کہتے کہ فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں، جبکہ ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ ان کے گھر بیٹی پیدا ہو تو ان کے ہاں صفے ماتم بچ جاتی ہے، دل غمگین ہو جاتا ہے۔ بعض کفار فرشتوں ہی کی پوجا کرتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ رحمان کے بندے ہیں، یہ معبود نہیں۔ بغیر علم کے محض قیاس آرائیاں کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں اگر وہ چاہتا تو ہم اس کی ان فرشتوں کی عبادت نہ کرتے۔ کفار کہتے ہم باپ دادا کے طریقے پر چلتے ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ ان کے پاس کوئی کتاب یا کوئی دلیل ہے ان کے شریکوں کی، اگر ایسا ہے تو دلیل لاؤ، سب کے سامنے دکھاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ دادا سے بہتر طریقہ اور چیز لے آؤں تو پھر بھی تم تسلیم نہیں کرو گے، کیونکہ تم کفر پر ڈٹ گئے ہو، سو اب اللہ تعالیٰ ہی تم سے جھٹلانے کا انتقام لے گا۔ 25ویں پارے کے 9ویں رکوع میں اس بات کا بیان ہے کہ آباء و اجداد کے راستے پر جو چلتے ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم باپ دادا کے راستے پر چلتے ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو بت پرستی دیکھا تو آپ نے واضح طور پر منع فرمایا اور فرمایا میں اس سے بیزار ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا اور سیدھا راستہ دکھایا، پھر تمہیں موقع دیا، ایک رسول تشریف لائے جنہوں نے ملت ابراہیمی کی تعلیمات دیں، تم منکر ہو گئے، الزام عائد کرنے لگ گئے کہ یہ ایک بشر پر قرآن آیا، کوئی فرشتہ کیوں نہیں لایا؟ یہ فیصلے کا اختیار تمہیں نہیں بلکہ رب العالمین کے پاس ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے منتخب فرما لیتا ہے اور اسی کو رحمت سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کفار کو سب کچھ دے سکتا تھا، سونے چاندی کی دیواروں اور چھتوں والے گھر، پلنگ تخت، سب سونے چاندی کے، لیکن ان کو دیکھ کر بہت سے لوگ سمجھنے لگتے شاید یہی درست اور حق راستے پر ہیں۔ یاد رکھو یہ سب مال و دولت، سونا چاندی دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ کے ہاں آخرت کی عزت متقین کے لیے ہے۔ 25ویں پارے کے 10ویں رکوع میں اس بات کا ذکر ہوا، رحمان کے ذکر سے جو جان بوجھ کر اندھا بن جاتا ہے اس کی سزا کے طور پر شیطان کو اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے، پھر وہ شیطان اسے ہدایت کے راستے سے روکتے ہیں اور لغویات میں مصروف کر دیتے ہیں۔ اپنے تئیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں، وہی ذکر سے اندھے
جب ہمارے پاس آئیں گے تو افسوس کریں گے، کاش میرے اور شیطان کے مابین مشرق و مغرب کی دوری ہو جائے۔ یاد رکھو شیطان بہت برا ساتھی ہے، اس وقت افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ محبوب آپ ان بہروں اور اندھوں کو راستہ دکھانا تو چاہتے ہیں، لیکن یہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ جس وقت یہ عذاب میں مبتلا ہوں گے سب کو دکھا دیا جائے گا۔ محبوب آپ کی جانب قرآن وحی کیا گیا ہے، آپ اسے مضبوطی سے پکڑے رہیں۔ یقیناً آپ ہی صراط مستقیم پر ہیں۔ رسولوں کی آمد کا مقصد قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دینا ہوتا ہے۔ 25ویں پارے کے 11ویں رکوع میں حضرت موسیٰ اور فرعون کا ذکر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے سرداروں اور فرعون کو واضح طور پر کہا، انی رسول رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں۔ آپ نے معجزات کا اظہار بھی کیا، لیکن اقتدار کے نشے اور دولت کے غرور میں ڈوبے ہوئے لوگ مذاق اڑانے لگ گئے۔ فرعون قوم سے کہنے لگا، میں مصر کا بادشاہ ہوں، یہ نہریں جو تم دیکھ رہے ہو یہ سب میری ہی تو ہیں۔ میں اس شخص سے بہتر ہوں جو بات بھی صاف نہیں کر سکتا۔ اگر یہ واقعی نبی ہوتا تو سونے کے کنگن اس پر اتارے جاتے، فرشتے قطار در قطار اس کے ہاں ہوتے۔ اس طرح کی چالاکیوں سے اس نے اپنی قوم کو بیوقوف بنایا۔ انہوں نے رب العالمین کو ناراض کیا تو اس نے ان سب کو غرق کر کے انتقام لیا۔ 25ویں پارے کے 12ویں رکوع میں اس بات کا بیان کہ مشرکین کو بتوں کی عبادت سے منع کیا گیا۔ انہیں کہا گیا، اللہ کے سوا جس کی تم عبادت کرتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہے۔ مشرکین سیخ پا ہوئے۔ ابن زبعری کہتے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت صرف ہمارے اور ہمارے معبودوں کے لیے یا تمام امت کے لیے؟ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے معبودوں اور تمام امتوں کے لیے ہے۔ وہ کہنے لگا، نصارہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ کو پوجتے ہیں جبکہ آپ ان کی تعریف کرتے ہیں، اسی طرح حضرت عزیر اور فرشتوں کو بھی پوجا جاتا ہے۔ اس پر کفار مشرکین ہنسنے لگ گئے۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیات نازل کی اور ان میں کہا گیا، یہ مشرکین عیسیٰ ابن مریم کے ذکر پر شور و غل کرتے ہیں حالانکہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ یہ مشرکین بڑے ہی جھگڑالو ہیں۔ یہ فرشتوں کا مطالبہ کرتے ہیں، اللہ چاہے تو ان کے بدلے بھی فرشتوں ہی کو جانشین بنا دے، لیکن یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اور شیطان انہیں ورغلاتا ہے، وہ کھلا دشمن ہے۔ حضرت عیسیٰ جب تشریف لائے تھے تو آپ نے قوم کو تقوی اور اطاعت و فرما برداری کا درس دیا تھا اور یہ کہا تھا، اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ مگر سب اختلاف کرنے لگ گئے۔ ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قیامت اچانک آئے گی، اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے۔ 25ویں پارے کے 13ویں رکوع میں یہ کہا گیا، اللہ کے بندوں پر قیامت میں کوئی خوف اور حزن نہ ہوگا، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات پر ایمان لائے اور اس کی فرما برداری کرتے رہے۔ انہیں اور ان کی بیویوں کو جنت میں داخل ہونے کا حکم ہوگا، جہاں انہیں ہر وہ نعمت دی جائے گی جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور ان کی ہر خواہش کو وہاں پورا کیا جائے گا۔ ان کے اعمال صالح کی وجہ سے ان کو جنت کا وارث بنایا جائے گا، جہاں پر ہر قسم کے پھل بھی ان کو دیے جائیں گے۔ مجرموں کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ وہ کہیں گے ہمارا خاتمہ ہو جائے، لیکن انہیں کہا جائے گا چلتے رہو، جلتے رہو، اس لیے کہ دنیا میں تم حق سے نفرت کرتے رہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سرگوشی اور رازوں کو کوئی جاننے والا نہیں، حالانکہ ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اولاد سے پاک ہے، محبوب انہیں کھیل کود میں مشغول رہنے دو، ان کو جلد وعدے کا سامنا کرنا پڑے گا جو ان سے کیا گیا ہے۔ آسمان و زمین کو بنانے والا وہی ایک الہ ہے، وہی برکتوں والا ہے، اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، شفاعت کا اختیار اسی کے پاس ہے، وہی جسے چاہے گا عطا کرے گا۔ ان سے پوچھیں انہیں کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے اللہ نے، پھر بھی کہاں بہکے جا رہے ہیں۔ آیت 88 میں
اللہ نے فرمایا قسم میرے رسول کی یہ لوگ ایمان نہیں لائے، محبوب ان سے رخ پھیر لیجئے، انہیں سلام کیجئے، ان قریب یہ اپنا انجام ضرور جان لیں گے۔ 25ویں پارے کے 14ویں رکوع سے سورہ دخان کا آغاز ہو رہا ہے۔ 3 رکوعوں پر یہ سورت مشتمل ہے۔ اس کی 10 نمبر آیت میں دخان کا لفظ استعمال ہوا جس کا معنی ہوتا ہے دھواں۔ حروف مقطعات اور قرآن کی عظمت سے سورہ کریمہ کا آغاز ہوا۔ آیت نمبر 3 میں کہا ہم نے اس کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا۔ لیلہ مبارکہ سے شعبان کی 15ویں شب مراد ہے۔ بعض نے شب قدر کا قول بھی کیا۔ شب برات اور شب قدر دونوں ہی برکتوں اور رحمتوں والی رات ہیں۔ لیلہ مبارکہ میں ہی ہر اہم کام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ شعبان کی 15ویں شب اللہ رب العالمین انسانوں کے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے اور ہر چیز کے حکم کا فیصلہ بھی اسی رات میں کرتا ہے۔ پھر فرمایا وہی اپنی رحمت سے کتاب اور رسول مبعوث فرماتا ہے، وہی آسمان و زمین اور ان کے مابین کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہی ہمارا اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ جو کھیل کود میں مشغول ہے انتظار کیجئے اس دن کا جب آسمان سے دخان یعنی دھواں ظاہر ہوگا اور چھا جائے گا۔ یہی عذاب ہوگا جس کو دیکھ کر کہیں گے ہم ایمان لائے، یہ عذاب ہم سے دور کریں، لیکن اس وقت موقع جا چکا ہوگا۔ اہل مکہ قحط کا شکار ہوئے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، آپ نے دعا فرمائی، اسی وقت بارش برسی، واضح معجزہ دیکھ کر بھی انہوں نے منہ موڑ لیا، ایمان نہ لائے بلکہ الزامات لگانے لگے کہ یہ تو مجنون ہے۔ یاد رکھو اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب ہم پکڑیں گے تو ہماری گرفت سخت ہوگی۔ اس سے پہلے فرعون کو بھی آزمایا گیا، اس وقت بھی رسول آئے تھے، انہوں نے اپنی نبوت اور رسالت کا اظہار کیا، لیکن جھٹلانے اور سرکشی کرنے والی قوم پر عذاب آ گیا۔ حالانکہ وہ سب کچھ باغات، سرسبز کھیت، لطف اندوز مقامات سب دنیا میں چھوڑ کر شکار ہو گئے عذاب کا۔ 25ویں پارے کے 15ویں رکوع میں مشرکین کو سمجھایا کہ دیکھو بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی، وہ ظالم تھا، اس کی قوم نے بھی سرکشی کی، وہ بھی تکبر اور غرور میں مبتلا ہوا، اللہ نے اس کو بھی عذاب دیا۔ پھر قوم تبا کو دیکھو، وہ بھی مالی معاشی لحاظ سے انتہائی خوشحال اور طاقتور قوم تھی، لیکن نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، ان کا نام و نشان بھی نہیں۔ ہاں ان میں سے ایک تبا ایمان لایا، باقی ساری قوم نے حدود سے تجاوز کیا اور وہ برباد ہو گئے۔ یاد رکھو فیصلے کا دن دور نہیں، اس دن کوئی دوست کے بھی کام نہ آئے گا سوائے جس پر اللہ رب العالمین رحمت فرمائے، وہی غالب اور رحمت فرمانے والا ہے۔ 25ویں پارے کے 16ویں رکوع میں دوزخ کے مناظر بیان ہوئے۔ دوزخیوں کی خوراک زقوم ہوگا۔ زقوم یہ ایک کانٹے دار کڑوا درخت ہے جس پر نہ پھل ہوگا اور نہ پھول، گناہ گاروں کو دیا جائے گا اور جس وقت وہ کھائیں گے پگھلے تانبے کی طرح پیٹوں میں کھولتے پانی کی طرح جوش مارے گا، ان کے سروں پر بھی کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا چکھو اس عذاب کا مزہ جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے۔ پھر جنت کے مناظر بیان کیے، متقین امن کی جگہ ہوں گے اور باغات میں ہوں گے جہاں چشمے جاری ہوں گے، دبیز ریشم کے عمدہ لباس پہن کے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے، گوری آہو چشم عورتوں سے ان کی شادی ہوگی، جو پھل چاہیں گے وہی کھانے کو میسر دیا جائے گا۔ جنت میں جانے کے بعد پھر کبھی موت نہ آئے گی، اللہ کے فضل سے انہیں کامیابی دی جائے گی۔ ہم نے آپ کی زبان پر قرآن آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت قبول کریں، اگر وہ قرآن سے نصیحت قبول نہیں کرتے تو انتظار کیجئے، وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ 25ویں پارے کے 17ویں رکوع میں سورہ جاسیہ کا آغاز ہوا، 4 رکوع اور 37 آیات پر یہ مشتمل ہے۔
حامیم والی جو صورتیں ہیں انہی میں سے یہ بھی ایک ہے۔ کتاب مجید کے نزول کا ذکر ہوا، اہل ایمان کے لیے بیان ہوا کہ زمین و آسمان میں نشانیاں ہیں، بلکہ اے انسان تمہاری پیدائش، تمہاری تخلیق میں بھی، اور حیوانات جو زمین میں پھیلے ہوئے ہیں ان میں بھی قدرت کی کئی نشانیاں ہیں۔ دن رات اور آسمان سے پانی برسا کر زمین سے رزق دینے میں بھی اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کی یہ ساری نشانیاں حق کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ آیات سننے اور نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود کفر کرنے والوں کے لیے عذاب ہوگا۔ آیات کا مذاق اڑانے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یاد رکھو قرآن مجید ہدایت ہی ہدایت ہے، جو اس کا انکار کرے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ 25ویں پارے کے 18ویں رکوع میں بیان ہوا اللہ نے انسانوں کے سمندر مسخر کیے، زمین و آسمان میں سب کچھ مسخر کیا تاکہ اللہ کا فضل تلاش کرو، اس کا شکر کرو اور اس کی نشانیوں میں غور و فکر کرو، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو۔ نیک عمل اپنے ہی بھلے کے لیے ہوتے ہیں اور برے عمل کا وبال بھی کرنے والے پر ہی ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت، نبوت، پاکیزہ رزق اور اپنے زمانے پر ان کو سب پر فضیلت دی۔ واضح دلائل کے باوجود جھگڑنے لگے، اللہ قیامت میں ان کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا۔ آپ کو دین کے معاملے میں پختہ کیا، آپ خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ متقین کا دوست ہے۔ یہ سب لوگوں کے لیے بصیرت افروز باتیں ہیں اور لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت۔ نیک عمل اور برے عمل والے برابر نہیں ہو سکتے۔ 25ویں پارے کے 19ویں رکوع میں اس بات کا بیان ہوا کہ اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ بنایا تاکہ ہر شخص کو اس کی کمائی کے مطابق بدلہ دیا جائے۔ خواہشات کو خدا بنانے والے گمراہ ہیں، ان کی سماعت دل پر مہر ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اس لیے وہ آخرت کی زندگی کا انکار کرتے ہیں۔ جب آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر آپ سچے ہیں۔ محبوب آپ فرمائیے اللہ نے تمہیں زندہ کیا، وہی تمہیں مارے گا، پھر وہی قیامت کے دن تم سب کو جمع کرے گا۔ وقوع قیامت میں کوئی شک نہیں۔ 25ویں پارے کے 20ویں رکوع میں اس بات کا ذکر ہوا کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ کی ہے۔ قیامت میں باطل پرست سخت خسارے میں ہوں گے، گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے۔ اسی حالت میں ان کو نامہ اعمال دیا جائے گا، اس میں سبھی کچھ درج ہوگا۔ ایمان اعمال صالح والے رب کی رحمت میں ہوں گے۔ قیامت حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ برائی کرنے اور آیات کا مذاق اڑانے والے سب جان جائیں گے۔ دنیا میں انہوں نے اللہ کی آیات کو فراموش کیا، دین کو فراموش کیا، قیامت کے دن انہیں بھی فراموش کر دیا جائے گا۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے آیات کا مذاق اڑایا، انہیں وہاں کوئی موقع نہ دیا جائے گا۔ زمین و آسمان اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی جہانوں کا رب ہے، اسی کے لیے کبریائی ہے، وہی عزت والا غالب ہے۔ 25ویں پارے کے مفاہیم کے ساتھ حسنات احمد مرتضیٰ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد 26ویں پارے کے مفاہیم آپ ملاحظہ کریں گے۔ اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے دیکھتے رہیے نور وحی یوٹیوب چینل۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔